کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کے لیے راک کر دیکھا ہے کہ اصل وجہ جس کی بنا پر آپ کے پاس وہ دولت نہیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی عقل آپ کی محنت نہیں ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی یہ یقین رکھتے گزارتے ہیں کہ زیادہ محنت ہی دولت کا راستہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ محنت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ذہنی قید خانے میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف چند منٹوں میں آپ اپنا دماغ اس طرح دوبارہ پروگرام کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ پتی کی طرح سوچے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید نہیں۔ اور یہی وہ بے یقینی تھی جس نے ماضی میں میری زندگی تقریباً تباہ کر دی۔ سب سے بڑا جال جس میں زیادہ تر لوگ پھنس جاتے ہیں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحالی پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پورا دن کمی اور قلت کے خیالات سے اپنے ذہن کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن قرضوں، بقایا بلوں اور مستقبل کے خوف میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور جب آپ کا دماغ اسی قسم کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ مزید قرض، مزید بل اور مزید پریشانی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مجھے یہ اس لیے معلوم ہے کیونکہ میں نے خود اسی طرح کی زندگی گزاری ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آمدنی سے زیادہ میرے ذمے قرض تھا۔ میں دن رات کام کرتا تھا، لیکن جتنا زیادہ زور لگاتا اتنا ہی زیادہ پستی میں گرتا جاتا۔ میرے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی، کوئی سمت نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر مجھے شعور ہی نہیں تھا کہ اصل مسئلہ مواقع کی کمی نہیں بلکہ میرا روزانہ کا سوچنے کا انداز ہے۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں۔ شاید آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو جیسے آپ لگاتار دوڑ رہے ہیں مگر کہیں نہیں پہنچ رہے۔ ایک دن کسی نے مجھے ایک کتاب اور ایک چھوٹا سا کارڈ دیا۔ اس کارڈ پر مجھے ایک واضح مقصد لکھنا تھا۔ آج بھی مجھے وہ لمحہ یاد ہے۔ میں نے لکھا، میں بہت خوش اور شکر گزار ہوں کہ اب میں 34,000 کینیڈین ڈالر کماتا ہوں۔ اس وقت یہ مذاق لگ رہا تھا۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جس کے پاس 34,000 کینیڈین ڈالر ہوں۔ حتیٰ کہ اگر میں اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور جانے والوں کو ملا بھی دیتا تو بھی ہم اس رقم تک نہ پہنچ پاتے۔ پھر بھی میں نے یہ لکھا، اور میں نے روز یہ پڑھنا شروع کیا، بار بار، چاہے مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تبدیلی شروع ہوئی، کیونکہ اس لمحے چاہے شک ہی کیوں نہ تھا، میرا ذہن بدلنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے میرا دن قرض کے خیالات میں گزرتا تھا، لیکن پہلی بار میرا دماغ آمدنی کے تصور سے آشنا ہوا۔ میں نے کمی کو ہی نہیں بلکہ خوشحالی کے بیج کو بھی پانی دینا شروع کیا۔ یہ چھوٹا سا قدم تھا مگر اصل تبدیلی کی بنیاد بنا۔ اس کارڈ کو بار بار دہرانے سے میرا نظریہ بدل گیا۔ ایک دن میں نے کسی کو یہ کہتے سنا، دفاتر کی صفائی میں اچھی کمائی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے معمولی کام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، لیکن میرا ذہن چونکہ پہلے ہی کمائی پر مرکوز تھا، میں نے سوچا کیوں نہیں۔ میں نے دفتر کی صفائی شروع کی اور 20 کینیڈین ڈالر ماہانہ کمائے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے دوسرا معاہدہ ملا جس سے 85 کینیڈین ڈالر ملے، اور چند ہفتوں میں ہی میں نے اپنی آمدنی تقریباً 25% بڑھا لی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ جب آپ اپنی توجہ بدلتے ہیں تو مواقع وہاں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور زیادہ تر لوگ ان مواقع کو کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ شکایت میں آئے سوچنے میں وقت ضائع کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں اب قرض کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں کمانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور انجانے میں ہی میں نے نئے ذرائع آمدنی پیدا کرنے شروع کر دیے۔ 1 سال سے بھی کم وقت میں 5,400 کینیڈین ڈالر سالانہ آمدنی سے 17,000 کینیڈین ڈالر ماہانہ آمدنی پر پہنچ گیا۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ نہ میں کسی اور سیارے پر گیا، نہ ہی لاٹری جیتی، نہ ہی دولت وراثت میں ملی۔ صرف ایک چیز بدلی، میرے دماغ کے اندر، اور نتیجے کے طور پر باہر کی ہر چیز بدل گئی۔ اب ذرا سوچئے، اب دن میں کتنی بار بل ادا کرنے، قرض سے بچنے، جو تھوڑا بہت ہے اسے کھونے سے بچانے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور کتنی بار آپ اپنی توانائی اس پر لگاتے ہیں کہ آمدنی کیسے بڑھائی جائے، نئے مواقع کیسے لائے جائیں، جو کچھ ہے اسے کئی گنا کیسے کیا جائے؟ اگر زیادہ تر لوگ سچائی سے جواب دیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے 10 میں سے 9 خیالات کمی کے گرد گھومتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کمی ان کی زندگی میں بار بار دہراتی ہے۔ انسانی دماغ کی ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے
یہ حقیقت کو اسی حساب سے چھانٹتا ہے جس چیز کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل کمی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو دماغ آپ کو صرف وہی دکھائے گا جو اس کی تصدیق کرے، لیکن جب آپ خوشحالی کے خیال کو دہرانا شروع کرتے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تو دماغ خود بخود ایسے راستے دکھانا شروع کر دیتا ہے جو آمدنی بڑھانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ ہوا، اور مجھے معلوم ہے یہ ناقابل یقین لگ سکتا ہے، لیکن آپ ابھی سے یہ پیٹرن بدل سکتے ہیں۔ ایک کارڈ لیجئے، ایک واضح اور مخصوص مالی مقصد لکھیے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ لگے، اور دن میں کئی بار اسے بلند آواز سے پڑھیے۔ آپ کو فوراً یقین کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی پہلے یقین نہیں تھا، لیکن دہرانے سے آپ کے ذہن کی توجہ بدل جائے گی، اور یہی تبدیلی نئے امکانات کے لیے جگہ پیدا کرتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر یہ کام نہ کیا تو؟ میرا جواب یہ ہے، اس سے بدتر کیا ہوگا کہ آپ اسی پرانے پروگرام میں پھنسے رہیں جو پہلے ہی کام نہیں کر رہا۔ نئے کو آزمانے کا خوف ہی اصل میں لاکھوں لوگوں کو زندگی بھر ایک ہی جگہ پر جکڑے رکھتا ہے۔ یہ نہ تو عقل کی کمی ہے اور نہ ہی محنت کی، یہ صرف سوچ کی قید ہے۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ زندگی کو غلط زاویے سے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ کو بدلتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک نیا لینس لگا لیتے ہیں اور اچانک وہ چیزیں جو ناممکن لگتی تھیں بالکل معمولی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اگر یہ میرے لیے کام کر سکتا ہے اس وقت جب میں قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور آگے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ آخر آپ کے پاس کھونے کو کیا ہے؟ سوچ کر دیکھیں، کیا آپ اپنی زندگی قرضوں کے بوجھ میں گزارنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے دماغ کو دولت کی طرف سوچنے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو اکثر لفظ 1 ملین سن کر جھرجھری آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہندسہ لگتا ہے جو چھوا نہیں جا سکتا، جیسے کوئی افسانہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 ملین امریکی ڈالر اتنے زیادہ نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس کا حساب پاکستانی روپوں میں کریں تو یہ تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو لگ سکتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا کہ یہ ایک ناقابل حصول ہندسہ ہے۔ انسانی دماغ اس چیز کو بہت بڑا کر کے دیکھتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور پیسہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات دریافت کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس وقت میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ایک کیلکولیٹر کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں ہر ہفتے تقریباً 56 لاکھ روپے کماؤں اور یہ سلسلہ 50 ہفتے جاری رہے تو یہ 1 ملین ڈالر بن جائے گا۔ پھر اگر میں ہر ہفتے تقریباً 1 کروڑ 12 لاکھ روپے کماؤں اور یہ سلسلہ 25 ہفتے تک رہے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا۔ پھر ہر ہفتے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کما کر صرف 10 ہفتے میں یہی ہدف پورا ہو سکتا ہے۔ حساب بالکل سیدھا اور سچ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسئلہ ریاضی میں نہیں بلکہ ہماری سوچ میں ہے۔ شاید آپ سوچیں، لیکن میں نے کبھی اس کے قریب بھی نہیں کمایا، تو یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ یہی اصل جال ہے، کیونکہ آپ کا ذہن کبھی اس قابل نہیں ہوا کہ امکانات کو دیکھ سکے، اسے ہمیشہ رکاوٹوں پر توجہ دینے کے لیے پروگرام کیا گیا۔ اگر آپ نے کبھی 1 ملین کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے نہیں سوچا تو آپ کا دماغ ہمیشہ اسے ایک ایسا دیو سمجھتا رہے گا جسے ہرانا ناممکن ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان اعداد کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں، یہ دیو چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ عمل بار بار کیا۔ غیر ملکی پروازوں کے دوران گھنٹوں کیلکولیٹر پر اعداد تقسیم کرتا، مختلف راستے لکھتا تاکہ ایک ہی ہدف تک پہنچ سکوں، اور رفتہ رفتہ میرا ذہن از خود پروگرام ہو گیا۔ میں نے 1 ملین کو کسی غیر معمولی چیز کے بجائے ایک عام ہندسہ سمجھنا شروع کر دیا، اور جب دماغ اسے عام مان لیتا ہے تو جسم اسے حقیقت بنانے کے راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کروڑ پتی بنتے ہیں وہ نہ تو سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور نہ ہی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، بلکہ وہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو اس ہندسے کو قابل حصول سمجھنے کے لیے تیار کیا۔ مثال کے طور پر فنکار، کھلاڑی، کاروباری افراد، جن میں سے کئی نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل نہیں کی مگر انہوں نے یہ صلاحیت پیدا کی کہ بڑی رقوم کو معمولی سمجھ سکیں۔ مائیکل جارڈن کو دیکھ لے، وہ صرف باسکٹ بال کے کھلاڑی نہیں تھے بلکہ اشتہاری معاہدوں کے ذریعے انہوں نے کھیل کے میدان سے باہر بھی سینکڑوں ملین کمائے۔ ان کا راز صرف جسمانی صلاحیت نہیں تھا بلکہ کاروبار کے بارے میں سوچنے کا طریقہ تھا۔
وہ 1 ملین کو آخری منزل نہیں بلکہ پہلی سیڑھی سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ایگزیکٹو آج بھی محدود آمدنی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اب تک 1 ملین کو ناقابل حصول سمجھتے ہیں۔ علم اگر درست رویے کے ساتھ نہ ہو تو دولت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف رائے نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو لاٹری جیتتے ہیں 5 سال سے بھی کم عرصے میں سارا پیسہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا ذہن اب بھی پیسے کو نایاب اور اجنبی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ بڑے ہندسوں کو کس طرح چھوٹا کر کے سمجھنا ہے، اسی لیے دولت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب خود سے یہ سوال کریں، کیا آپ نے کبھی وقت نکال کر ایک کیلکولیٹر اٹھایا اور سوچا کہ کتنے طریقوں سے آپ $1 ملین تقریباً 2 کروڑ لاکھ روپے کما سکتے ہیں؟ آپ پھر اپنے آغاز ہی سے ہار مان لی اور مان لیا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ کا ایماندار جواب ہی یہ بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی بڑی تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ میرے تجربے نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے 1 ملین کو ناقابل حصول سمجھنا چھوڑا اور عدد سے کھیلنا شروع کیا، میرا خوف تجسس میں بدل گیا، اور یہ تجسس ہی وہ طاقت بنی جس نے میرے لیے نئے دروازے کھولے۔ میں نے 1 سے زیادہ آمدنی کے ذرائع بنائے۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ صرف ایک ذریعہ پر انحصار کرنا اپنی حدیں طے کر لینا ہے، اور جیسے ہی میں نے نئے امکانات تلاش کرنا شروع کیے وہ سامنے آنے لگے۔ تقریریں، مشاورت، کاروبار، شراکت داری، پیسہ کئی راستوں سے آنا شروع ہو گیا۔ 1 ملین اب کوئی خواب نہیں رہا بلکہ ایک قدرتی نتیجہ بن گیا۔ شاید اب سوچیں کہ یہ صرف مشہور امیر لوگوں کے لیے ممکن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دماغ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 ملین کو ناممکن سمجھتے رہیں گے تو آپ کبھی اس طرف چھوٹے قدم بھی نہیں بڑھا پائیں گے، لیکن اگر آپ اسے ممکن سمجھنے لگیں تو آپ کا ذہن وہ راستے تلاش کر لے گا جو آپ نے پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ ابھی یہ مشق کریں۔ ایک کاغذ اور کیلکولیٹر اٹھائیں، اوپر لکھیں، میں 1 سال میں $1 ملین تقریباً 2 کروڑ لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں، پھر اسے مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم کریں۔ دیکھیں کتنی صورتیں نکلتی ہیں۔ چاہے وہ ناممکن لگیں، کوئی بات نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن ماننا شروع کرے کہ راستے موجود ہیں۔ یہ مشق روز کریں جب تک یہ ہندسہ آپ کے لیے عام نہ ہو جائے۔ اصل راز یہ ہے کہ 1 ملین صرف تب تک خوفناک لگتا ہے جب تک آپ اسے چھوٹے حصوں میں نہیں بانٹتے۔ جیسے ہی آپ ایسا کرتے ہیں اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز پہلے ناممکن لگتی تھی وہ بالآخر ناگزیر بن جاتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن خاموشی سے سب کچھ کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے بہت کم لوگ اصل میں سمجھ پاتے ہیں۔ اسے ہم پیرایا فکر، پیرادائم کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کمپیوٹر کا بیک گراؤنڈ پروگرام جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، کس طرح رد عمل دیں گے، کن چیزوں کو ممکن سمجھیں گے اور آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی پوری زندگی نتائج کو بدلنے کی کوشش میں لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسئلہ نتائج میں نہیں بلکہ اس پوشیدہ پروگرام میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت سے ذہین مرد اور عورتیں جن کے پاس ڈگریاں، عہدے اور زبردست علمی قابلیت ہوتی ہے، پھر بھی زندگی میں تنگ دستی میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ اعلیٰ تعلیم ہے، نہ کوئی شاندار ریکارڈ، لیکن وہ دولت، آزادی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ یہ فرق صرف پیرایا فکر کا ہے۔ یہ وہ فلٹر ہے جو آپ کے علم کو نتائج میں بدلتا ہے۔ اگر یہ فلٹر بند ہے تو چاہے آپ کتنی ہی محنت کریں یا کتنا ہی سیکھیں، نتائج نہیں بدلتے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا۔ ایک وقت تھا جب میں اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا، لیکن میرا رویہ بالکل غیر ذمہ دارانہ تھا۔ لندن میں ایک مشہور کلب، پلے بوائے کلب میں اکثر جوا کھیلنے جاتا تھا۔ کبھی بہت بڑی رقم جیت لیتا اور کبھی اسی طرح ہار جاتا، اور یہ سب ایسے کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک رات جب میں کلب سے باہر نکلا تو اچانک اندر سے ایک آواز اٹھی، تم بالکل غیر ذمہ دار ہو، تمہیں اتنا کچھ ملا لیکن تم سب برباد کر رہے ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مجھے سمجھ آیا کہ اگرچہ میرے مالی نتائج بدل گئے تھے، لیکن میرا پرانا پیرایا فکر مجھے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ قسمت اجوا نہیں تھا بلکہ اندر کا وہ پروگرام تھا جو پرانی عادتوں اور نیوہے سے بنا تھا۔ یہی صورتحال لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔
کبھی اپنے ترقی کی ہو، قرض اتارا ہو یا اچھی تنخواہ حاصل کی ہو، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہیں لوٹ آئے جہاں سے شروع کیا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت آپ کو پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ یہ بدقسمتی یا نصیب نہیں ہے، یہ وہی پرانا پیرایا فکر ہے۔ یہ بچپن سے ہی بنتا ہے، والدین کے رویوں سے، ماحول سے اور بچپن کے تجربات سے، اور یہ پروگرام بغیر رکے چلتا رہتا ہے، خاص طور پر جب آپ کوئی نیا قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، نئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذات میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تبھی ایک آواز ابھرتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، تم کافی اچھے نہیں ہو، تم کون ہوتے ہو؟ یہ اندرونی کشمکش آپ کی کمزور نیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس پروگرام کی وجہ سے ہے جو آپ کو پرانے مقام پر واپس کھینچ لیتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ مشہور شخصیات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر باکسر مائک ٹائسن، جو غربت سے اٹھا لیکن بعد میں اس نے تقریباً 5 ارب پاکستانی روپے سے بھی زیادہ دولت کمائی، لیکن چند سالوں میں وہ تقریباً سب کچھ کھو بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالی پیرایا فکر نہیں بدلا تھا۔ باہر کی کامیابی اندر کے پروگرام سے ہم آہنگ نہ تھی، اور نتیجہ یہی نکلا کہ اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ خودکار رویوں پر مبنی ہے جو لاشعور کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی اکثر اوقات جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقلمندی سے فیصلہ کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ صرف پرانے نمونوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اکثر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کے لاشعور میں موجود پروگرام طاقتور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیرایا فکر کیسے بدلا جائے؟ پہلا قدم یہ ماننا ہے کہ یہ حق قطع موجود ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ مسئلہ صلاحیت یا قابلیت کی کمی نہیں بلکہ اندر کا پروگرام ہے، تو آدھی جنگ آپ جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ نئے خیالات کو بار بار جذبات کے ساتھ اور تسلسل سے اپنے لاشعور میں ڈالیں تاکہ وہ پرانے پروگرام کی جگہ لے لیں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے آپ کمپیوٹر کا پرانا سافٹ ویئر انسٹال کر کے نیا انسٹال کریں۔ میں نے خود یہ طریقہ آزمایا۔ میں نے اپنے مقاصد کو ایک کارڈ پر لکھ کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ جب بھی اسے پڑھتا تو نیا ڈیٹا اپنے لاشعور میں ڈال رہا ہوتا۔ شروع میں یہ بچگانا اور بیکار لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دہرانا پرانے پروگرام کو توڑنے لگا اور ایک نئی حقیقت کی جگہ بنانے لگا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک مسلسل نظم و ضبط ہے جو سب سے اہم چیز کو بدلتا ہے، اور وہ ہے پیرایا فکر۔ ذرا سوچئے، کون سی عادتیں ہیں جو اب بغیر سوچے بار بار دہراتے ہیں؟ کون سے نتائج اب کی زندگی میں بار بار واپس آتے ہیں چاہے اب نہ چاہتے ہوں؟ یہ تناؤ میں رہنا، غلط رشتے بنانا، مواقع ضائع کرنا، ہمیشہ کمی میں جینا ہو سکتا ہے۔ یہ سب محض حادثہ نہیں بلکہ آپ کے اندر موجود پروگرام کا اثر ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ پروگرام ہے تو یہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اپنے پیرایا فکر نہیں بدلا تو زندگی کبھی مستقل طور پر نہیں بدلے گی، اور یہ فیصلہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اصل راز یہ ہے کہ کامیاب اور مالدار سوچ پیدا کرنے کا طریقہ جتنا سادہ ہے، اتنا ہی زیادہ لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی واضح خیال کو بار بار جذبات کے ساتھ دہرانا تاکہ وہ لاشعور میں درج ہو جائے۔ شعور شک کرتا ہے، انکار کرتا ہے یا تجزیہ کرتا ہے، لیکن لاشعور صرف تکرار اور جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ فرق نہیں کر پاتی کہ کیا حقیقت ہے اور کیا محض تصور۔ وہ دونوں کو یکساں طور پر قبول کر لیتی ہے اور پھر انہی کو ہمارے روے توانائی کی لہروں اور زندگی کے نتائج میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ میری اپنی زندگی میں تبدیلی ایک نہایت چھوٹی اور سادہ عادت سے شروع ہوئی، جیب میں ایک کارڈ رکھنا جس پر میں نے اپنے واضح مقصد کو تحریر کیا تھا۔ میں روز کئی مرتبہ اسے بلند آواز میں پڑھتا۔ ابتدا میں یہ سب بے وقت اور مضحکہ خیز سا لگتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصویر میرے ذہن میں زیادہ روشن اور طاقتور بنتی گئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اصل تبدیلی کسی ایک بڑی کوشش سے نہیں آتی بلکہ چھوٹی مگر مستقل تکرار سے آتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے پانی کا ایک قطرہ اگر بار بار کسی پتھر پر گرے تو آخرکار وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ جب آپ بار بار اپنے مقصد کو دہراتے ہیں تو یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہوتا بلکہ آپ اپنے دماغ میں نئے عصبی راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق نے عصبی لچک،
کو ثابت کیا ہے، یعنی دماغ نئے روئی اور نئے یقین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ بار بار کسی خیال کو دہراتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو دوبارہ پروگرام کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دولت کو ایک قدرتی اور عام چیز کے طور پر قبول کرے۔ وہی چھوٹا کارڈ میرے روی کو نئے سانچے کے مطابق ڈھالنے لگا اور اچانک ایسے مواقع سامنے آنے لگے جنہیں میں پہلے کبھی محسوس بھی نہیں کرتا تھا۔ حقیقت میں دنیا باہر سے نہیں بدلی تھی بلکہ میرا شعور بدل گیا تھا، اور یہی شعور طے کرتا ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ پہلے میں سوچتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن اب سوال بنتا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہی اندرونی زبان کی معمولی تبدیلی نے میرے لیے سب کچھ بدل دیا۔ ذرا غور کریں، لوگ عموماً پیسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیسہ درخت پر نہیں اگتا، زندگی مشکل ہے، پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا۔ یہ جملے ہمیں بچپن سے ہزاروں بار سننے کو ملتے ہیں اور پھر یہ ہمارے یقین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لاشعور ان باتوں کو حکم سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم محدود زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ہماری صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پرانی منفی باتوں کو طاقتور اور مثبت اعلانات سے بدل دیا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری مالی کامیابی اپنی انتہا پر تھی، تب بھی میں روزانہ مثبت جملے دہرانے کی عادت کو جاری رکھتا تھا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے اپنی کامیابی پر شک تھا، بلکہ اس لیے کہ میں جانتا تھا اگر یہ عادت چھوڑی تو پرانے سانچے واپس آ سکتے ہیں۔ پرانے پروگرام ہمیشہ واپس آ کر ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ شعوری طور پر نئے پروگرام کو بار بار دہراتے رہیں۔ آپ بھی یہ کام ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ ایک کاغذ نکالی، اس پر اپنا مقصد صاف اور موجودہ زمانے کے جملے میں لکھی، ایسے جیسے وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ جملہ یوں شروع کریں، میں خوش اور شکر گزار ہوں کہ اب۔ پھر اس کاغذ کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور روزانہ بلند آواز میں پڑھیں۔ یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں طاقت اسی سادگی میں ہے۔ لاشعور پیچیدگی کو نہیں سمجھتا، وہ صرف واضح تصویر اور مستقل تکرار کو جواب دیتا ہے۔ شاید اب سوچیں، اگر میں نے کیا اور کوئی فرق نہ پڑا تو؟ جواب یہ ہے، کرتے رہیں۔ دماغ ایک دن میں نہیں بدلتا، یہ مستقل مزاجی سے بدلتا ہے۔ جیسے ورزش سے ایک دن میں جسم مضبوط نہیں ہوتا، لیکن روزانہ کرنے سے لازم نہ تبدیلی آتی ہے۔ دولت مند ذہن بھی اسی اصول پر بنتا ہے، جتنا زیادہ دہراؤ کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، ایک واضح مالی مقصد منتخب کریں، اسے کارڈ پر لکھیں اور کم از کم دن میں 3 بار بلند آواز میں پڑھیں، صبح، دوپہر اور رات کو سونے سے پہلے، لگاتار 30 دن تک بغیر ناغہ۔ پھر دیکھیں، نہ صرف مالی معاملات بلکہ آپ کے خیالات، جذبات اور روئی بھی بدلنے لگیں گے۔ آپ حالات پر پہلے جیسا رد عمل نہیں دیں گے، نئے خیالات زیادہ آسانی سے آئیں گے اور دل میں یہ احساس بڑھے گا کہ مواقع بے شمار ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دولت پرس سے نہیں بلکہ ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح بیج لگائیں، اسے روز پانی دیں اور اتنا یقین رکھیں کہ عمل جاری رکھ سکیں تو نتیجہ لازم نہ نکلے گا۔ میں نے یہ خود اپنی زندگی میں دیکھا اور دنیا کے ہزاروں لوگوں میں بھی۔ سب کچھ ایک چھوٹے مگر طاقتور فیصلے سے شروع ہوتا ہے، روزانہ اپنے ذہن کو وہ تصویر دینا جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ نئی تصویر پرانی سوچ سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تب دولت مند ذہن جاگ اٹھتا ہے اور اب سمجھتے ہیں کہ ناممکن کو نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں، وہ صرف پرانے پروگرام کا دھوکہ تھا۔ اگر آج آپ کو صرف ایک بات یاد رکھنی ہے تو یہ ہے، سب کچھ آپ کے ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں، آج آپ کتنا کما رہے ہیں یا حالات کتنے مشکل ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں سوچ بدل لیں، اپنی توجہ اور ذہنی پروگرام بدل لیں تو زندگی کے نتائج بھی بدل جائیں گے۔ یہی وہ چابی ہے جو چند منٹوں میں دولت مند ذہن کو فعال کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو جان لیں یہ محض آغاز ہے۔ اگلی ویڈیو جو آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کو اگلے قدم پر لے جائے گی تاکہ آپ آج سے کم از کم 1% بہتر بن سکیں۔ اس پر کلک کریں اور تبدیلی کے سفر پر آگے بڑھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے قیمتی رہی ہے تو ایک لفظ او شکریہ او لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید علم بانٹ سکیں۔ اور اگر آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ہماری خصوصی کمیونٹی میں بطور رکن شامل ہوں۔ وہاں آپ کو خصوصی ویڈیوز اور مواد ملے گا جو ذاتی ترقی کو تیز کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا،
تاکہ ہم اکٹھے حکمت اور دولت کی سیڑھی پر ایک قدم اوپر بڑھ سکیں۔